اس شو میں ہم آپ کی لائف کاز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائٹ ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کریں. ہم بنا وقت ضائع کیے کاز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو سر, میں نے آپ سے یہ بات میرے دو کوشچن ہیں آپ سے. جی پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ جو انہوں نے نیا رول بنایا ہے کہ کسی کو میرج بیس پہ یو کے میں آنا ہے تو ان کی جو آمدن انکم ہے وہ 18,600 ایئر ہونی چاہیے اور جن کے بچے ہیں ان کی 24,000 ہونی چاہیے. تو سر میں نے پوچھنا تھا کہ اگر بچے جو آلریڈی برٹش ہیں کسی اور سے برٹش ہیں کیا ان کے بھی اوپر یہی اپلائی ہوتا ہے رول؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے جو انہوں نے انگلش کا ٹیسٹ رکھا اس میں کتنے اسکور ہونے چاہیے؟ جی مجھے دو بتا دیں تو آپ کا تھینکس ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, اگر تو بچے برٹش ہیں تب تو فائنینشیل ریکوائرمنٹ اپلائی نہیں ہوتی. تو اگر صرف آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بلانا ہے تب پھر 18,600 ہوگی. اگر کوئی بچہ برٹش ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ کو ایکسٹرا یا کوئی فردر اماؤنٹ یا فائنینشیل ریکوائرمنٹ کوئی پیسہ زیادہ انکم آپ کو دکھانے کی نہیں ضرورت پڑے گی. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اگر اسپاؤس ویزے کے اوپر کوئی آنا چاہتے ہیں یا یہاں سے کوئی سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے پاس A1 کا انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہو. تو اگر آپ آئیلیٹس کرتے ہیں تو آئیلیٹس میں کوئی 4.0 بینڈ ہونا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ناظرین جی فرمائیے. ہاں جی سر, میں پوچھنا چاہتا ہوں سر, میں نے جو میرا جو کیس اسٹوڈنٹ پہ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں سر 10 ایئر کے بیس پہ. ٹھیک. اور سر وہ میرا ریفیوز ہو گیا تھا کیس سر. جب لاسٹ ایئر انہوں نے بولا تھا کہ پروگریس نہیں ہے اور یہ انڈر گریجویشن ہے. ٹھیک. اور بعد میں جب میں نے اپیل کی تھی تو جو کیس تھا جج نے ہوم آفس کو دوبارہ پہ بول دیا تھا کہ اس کا لافل آپ ڈیسیجن لیں. تو انہوں نے پھر بعد میں میرے کو ویزا مل گیا تھا. ابھی 10 ایئر کے بیس پہ کوئی اس کا افیکٹ پڑے گا سر؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ 10 سال کی بیسس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. جو آپ کی اپلیکیشن لاسٹ ایئر ریفیوز ہوئی تھی اس کا کوئی پرابلم نہیں ہونے والا کیونکہ آپ نے اپیل کی اور اپیل آپ کی الاؤ ہوگی. تو آپ کا بالکل 10 سال کا جو پیریڈ ہے لیگل کاؤنٹ ہوگا. تو جس دن آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ فوری طور پہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہلو جی, یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اپنا جو لیگیسی کا ہے, ایکچولی میں نے 2010 میں نے اپلیکیشن دی تھی. میں 97 میں آیا تھا. ٹھیک. تو 2010 میں نے اپلیکیشن دی تھی, اس کی مجھے اکنالجمنٹ بھی آ گئی اور مجھے انہوں نے تصویریں مانگی تھی وہ میں نے بھیج دی. پھر سال تک کوئی جواب نہیں ان کا آیا. پھر 2012 اگست میں انہوں نے پھر دوبارہ میرے سے تصویریں مانگی اور کہا کہ 10 دن کے اندر اندر بھیج دو, کوئی پروف آف آئی ڈی ہے وہ بھی بھیج دو. میں نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لگا کے بھیج دیا. رائٹ. پھر اگست 2012 کے بعد میں نے پھر کوئی جواب نہیں آیا. پھر 4-5 ویک پہلے میں نے دوبارہ ان کو ریمائنڈر بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی نہ لکھیں, تو ہم خود آپ کا جب ہمیں کوئی ضرورت ہوگی تو ہم کوئی چیز آپ سے مانگ لیں گے. اور کوئی OLCU کوئی ہے ان کی کوئی ٹیم 2 وہ ڈیل کر رہی ہے اور ہمیں اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ ہم سے مانگ لیں گے. اس کے علاوہ میں نے شادی بھی کی ہے, میرے بچے بھی ہیں, لیکن مجھے بیوی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. میرے بچے برٹش ہیں لیکن میں نے اپنے کیس میں ان کو مینشن نہیں کیا ہوا. میرے 3 بچے ہیں, ایک 2002 میں, ایک 4 میں اور 6 میں پیدا ہوئے بچے. سارے تینوں برٹش ہیں بیوی کی وجہ سے, لیکن میں سیپریٹ رہ رہا ہوں. اسلامی نکاح میرا ہوا ہے. تو میں نے وہ مینشن نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا میری بیوی مجھے سپورٹ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, ابھی آپ کو جی فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں اور ہوم آفس کو ایک پری ایکشن پروٹوکول بھجوائیں. اس میں ساری اپنے کیس کی ہسٹری مینشن کریں. ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے 3 برٹش بچے ہیں. بے شک آپ کی وائف سپورٹ کریں یا نہ کریں, بچے آپ کے ہیں تو وہ آپ کیس پہ مینشن کر سکتے ہیں. تو ان کو آپ نوٹس بھیج دیں کہ اگر تو وہ 21 ڈیز تک آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن نہیں کرتے آپ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. تو اگر تو پھر ہوم آفس سے کوئی آپ کو رپلائی آ جاتا ہے ٹھیک, اگر نہیں آتا تو میرا یہ مشورہ کہ آپ فوری طور پہ اس
को हाई कोर्ट में लेके चले जाएं, क्योंकि 2010 से आपका केस चल रहा है। अगर हाई कोर्ट में लेके जाते हैं तो वहां पे काफ़ी जल्दी आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने हैं, छोटे छोटे हैं जी। पहला लॉन्ग रेजिडेंसी की जो एप्लीकेशन होती है उसमें जो है आपको पासपोर्ट के अलावा कोई मेंटेनेंस के लिए स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। ठीक। दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है और आप लॉन्ग रेजिडेंसी की एप्लीकेशन डालते हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर सम रीजन को रिजेक्ट होता है तो क्या आपका जो एग्जिस्टिंग लीव है वो भी रिजेक्ट हो जाती है? ठीक। और तीसरी बात मुझे ये पूछनी है कि जो आपका एक आप एक्सटेंशन के दौरान वेट कर रहे होते हैं वो आपका लॉक पीरियड ही काउंट होता है ना, एज फार एज कि आपने एक्सपायरी से पहले एक्सटेंशन के लिए भेजा हो। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर आप 10 साल की बेसिस के ऊपर लॉन्ग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई मेंटेनेंस आपको दिखानी नहीं पड़ती। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि अगर तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो होम ऑफिस वाले एक नोटिस इशू करेंगे, वो बताएंगे कि आपकी किस ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मगर जो आपकी एग्जिस्टिंग लीव होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जहाँ तक आपके तीसरे सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर आप एप्लीकेशन इन टाइम कर देते हैं और फिर होम ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है तो अंडर सेक्शन 3C आपका जो पीरियड होता है वो लीगल काउंट होता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो मलिक साहब। जी। हेलो जी मलिक साहब, मैंने एक बंदे ਨੂੰ स्पॉन्सर ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है। तो ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਨ ਲਾਤੀ। ठीक। मतलब भी मैं ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ अपील ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपील ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं ਦਿੱਤਾ। ठीक। ਤੇ ਹੁਣ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ जा ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, मुझे लगता ये है कि उनकी कोई पहले एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी तो जब उन्होंने अभी आपने स्पॉन्सर किया, उन्हें अप्लाई किया तो उन्होंने उस एप्लीकेशन का जिक्र नहीं किया होगा, तो जिसकी वजह से एक तो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, साथ साथ होम ऑफिस ने अंडर पैराग्राफ 322 उनको 10 साल की बैन भी लगा दी। तो बहरहाल अगर अपील करते हैं तो नॉर्मल अपील पे कोई 2 से 4 वीक तक कोर्ट से एक्नॉलेजमेंट चिट्ठी मिल जाती है। तो अगर आपको अभी तक लेटर नहीं मिला या जिसने अपील की उसको अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली तो फौरी तौर पे आप कॉन्टैक्ट करें कोर्ट को, वो आपको अपडेट करके बता देंगे कि इधर कोई अपील मिली है या नहीं मिली। अगर अपील पेंडिंग होती है तो थोड़े अरसे में फिर आपको कोर्ट से हेयरिंग डेट आएगी, वहाँ पे एक इमिग्रेशन जज आपका केस सुनेगा, वहाँ पे आप भी कोर्ट में जा सकते हैं, साथ में किसी बैरिस्टर को भी ले जा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा आदिल साहब, ये आपसे क्वेश्चन करना था। ये 1 नवंबर से लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब ने कहा है और 29 को उन्होंने एक लेटर लिखा है। ठीक। तो जितने भी जुडिशियल रिव्यू इमिग्रेशन के यानी कि क्या नाम है काफी यानी कि जो क्या नाम है मतलब के केसेस हैं वो यानी कि अपर ट्रिब्यूनल में अभी यानी कि क्या नाम है जाया करेंगे। तो इसके बारे में प्लीज अगर आपको मालूमात है तो प्लीज आप हमसे यानी कि शेयर करें, अगर नहीं है तो अगले प्रोग्राम में आप जरूर हमसे शेयर करें। तो अगर जाएंगे तो कौन से इमिग्रेशन के जो केसेस हैं वो अपर ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, कानून कायदे आए दिन चेंज होते रहते हैं। जिस तरह अभी अगर कोई बंदा असाइलम क्लेम करता है, अगर असाइलम उसका रिफ्यूज़ हो जाता है, वो अपील करते हैं, अपील डिसमिस हो जाती है, वो परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, परमिशन रिफ्यूज़ हो जाती है, तो वो फिर हाई कोर्ट में जब एप्लीकेशन करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो उनकी जो जुडिशियल रिव्यू की हेयरिंग होगी वो अपर ट्रिब्यूनल में सुनी जाती है। ये तो इस टाइम कानून है। अब नवंबर से आगे काफ़ी और रूल्स चेंज होने वाले हैं, तो अगर तो चेंज होते हैं या कोई फाइनल आता है कि जो नॉर्मल एप्लीकेशन होगी उनकी भी हेयरिंग्स अपर ट्रिब्यूनल में होंगी इंस्टेड ऑफ हाई कोर्ट, तो मैं बिल्कुल आपको आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में अपडेट करूंगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। हेलो जी, मैंने पूछना ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਸੀ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक। दे हस्बैंड असाइलम उन्होंने कब मांगा था?
ہاں جی ਅਸਾਲਮ ਕਬ ਕਲੇਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਾਲਮ ਕੇਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਲਮ ਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ गए। ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل ابھی آپ کے ہسبینڈ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کسی اچھے سے کیس کے پاس جائے، ان کو سارا پیپر ورک دکھائے، تو اگر تو لیگیسی میں ان کا کیس بنتا ہے یا ہوم آفس لیگیسی میں ان کو اسٹے دینے کے چانسز ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ لیگیسی میں پروسیس کرے۔ اگر تو لیگیسی میں نہیں بنتا یا لیگیسی اسکیم میں وہ نہیں آتے تو پھر بالکل آپ اور آپ کے ہسبینڈ ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اب وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، پلس آپ کی انٹری کس طرح ہوئی، ساتھ میں آپ دونوں کے پاس کتنا ایویڈنس ہے کہ آپ دونوں رہتے ہیں، پلس یہ بھی ڈیپینڈ کرے کہ ادھر آپ دونوں کی شادی رجسٹر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو بہتر ہے کسی اچھے سے کیس کے پاس جائیں، وہ سارے کیس دیکھ کے بتائے گا کہ ادھر ہیومن رائٹس کو فالو کریں یا لیگیسی میں جو کیس چل رہا ہے اسی میں ہوم آفس کو پوش کیا جائے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں نے پوچھنا تھا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، یہ آئے تھے 2000، ٹھیک، وہ آئے تھے 2011 میں، آئے تھے 25 نومبر کو، ٹھیک، تو وہ اپلائی کریں گے، کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ ان کا ویزا تو 2014 میں جنوری میں ختم ہوگا، ٹھیک ٹھیک، تو یہ کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ اور یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جیسے 28 دن پہلے کرتے ہیں، ٹھیک، تو وہ بنتے ہیں جیسے اکتوبر میں ان کو 2 سال پورے ہو جاتے ہیں، یہ جو آ رہا ہے اکتوبر 2013 میں، ٹھیک، تو 20 کب آئے گے؟ اگر وہ 25 اکتوبر کو کرتے ہیں تو کیا وہ پرانے رول میں آئیں گے؟ تو کیا جو میٹ B1 فارم ہے اسی پہ اپلائی کر سکتے ہیں 25 نومبر کو؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل جس دن آپ کے ہسبینڈ کو 2 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اکتوبر میں ہو جاتے ہیں، اس سے 28 ڈیز پہلے آپ وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ جو انگلش کا رول ہے، جو نیا ایگزام کرنا پڑے گا، وہ بیسکلی قانون آ رہا ہے 28 اکتوبر کے بعد، تو بہرحال آپ کے ہسبینڈ کے اوپر زیادہ افیکٹ نہیں پڑنے والا، تو ان کو چاہیے وہ اپنا لائف ان دی یو کے ٹیسٹ پاس کر کے رکھیں، اور جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے پھر آپ دونوں کو اپنا 2 سال کا ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ دونوں 2 سال ایک ہی ایڈریس پہ یا ساتھ آپ کا ریلیشن شپ چلتا رہا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سر یہ 2014 میں شادی کیس پہ اپلائی کیا ہوا تھا، مجھے ویزا ملا تھا 14 میں، انہوں نے ایکسپائر ہوگا، ابھی دوبارہ میں اس کے لیے اپلائی کرنے، ٹھیک، تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا؟ آپ کو یہ کون سا ویزا ملا ہے؟ یہ مجھے ریزیڈنس پرماننٹ۔ یہ کس گراؤنڈ کے اوپر؟ آپ کی شادی ہوئی ہے برٹش نیشنل؟ شادی پہ، پہلے میں نے اسائلم کیا تھا تو وہ ریفیوز کر دیا تھا انہوں نے، پھر شادی کے بیس پہ کیا تھا، پھر انہوں نے 3 سال کا ویزا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کو ہیومن رائٹس کے گراؤنڈز کے اوپر ڈسکرپشن لیو ملی ہے، تو بالکل یہ جب ختم ہونے پہ آئے گی اس سے 28 ڈیز پہلے آپ فردر ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کو 3 سال کی اور گرانٹ ملے گی، اور جس دن آپ کے 6 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی فرمائیں۔ جی اچھا، میں نے اصل میں آئر 10 ایئر کی بیس پہ اپلائی کر رہا ہوں، مجھے پوچھنا ہے اپنی وائف کے بارے میں، وہ میرے ساتھ تقریباً 6 سال سے ادھر ایز ڈیپینڈنٹ ویزے پہ رہ رہی ہے، پوچھنا یہ کہ وائف کب انڈیفینٹ اپلائی کر سکتی ہیں، اور وہ جو 18K کا شو کرنا ہے وہ ان کا کرنا پڑے گا؟ تقریباً 6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، اور ابھی آپ کے پاس ابھی کون سا اسٹیٹس ہے؟ ابھی میرے پاس Tier 1 جرنل ہے، اور میں لانگ ٹرم پہ بس انشاءاللہ 5-6 دنوں میں اپلائی کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک، اور آپ اس کے اوپر 5 سال کب کمپلیٹ ہوں گے؟ ان کے 5 سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ۔ نہیں، Tier 1 کے اوپر جو آپ کا ابھی ویزا ہے
جی وہ تو ابھی 2 سال اور پڑے ہیں. 2 سال اور پڑے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل لانگ ریزیڈنسی کی بیسس کے اوپر آپ اپنے لیے تو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, مگر وائف کے لیے آپ کو اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اس میں بالکل آپ کو 18,600 انکم بتانی پڑے گی. اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو 6 ماہ کی اپنی پے سلپ, 6 ماہ کی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اور ساتھ میں کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ, ساتھ میں کنفرمیشن لیٹر امپلائر سے لے کے وائف کی اپلیکیشن کی سپورٹ میں جمع کرانا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ وہ میرے پاکستان میں بچے ہیں نا, 4 بچے, تو ادھر میں دوسری شادی کے بعد ادھر آئی ہوں نا, مجھے ہسبینڈ نے بلایا ہے. ٹھیک. تو وہ ان بچوں کو میں کس طرح ابھی بلاؤں؟ یہ ہسبینڈ میں ذمہ داری جانا چاہتا ہے. ٹھیک. اور ابھی آپ کا اسٹیٹس کیا, آپ کو برٹش پاسپورٹ مل گیا, انڈیفینٹ ہے کیا ہے؟ نہیں, مجھے ڈیفینیٹ ملی ہے. انڈیفینٹ سیٹلمنٹ ملی ہے. جی. ٹھیک. اور ابھی آپ کام کرتی ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کام نہیں کرتی. ادھر بھی میری بیبی گرل ہوئی ہے, ادھر بھی 1 بیبی ہے اس ہسبینڈ کی. ٹھیک. اور آپ کے جو ایکس ہسبینڈ ہے وہ کدھر ہے؟ وہ تو پاکستان میں ہے. ٹھیک. تو ان کا بچوں لیکن وہ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے نا, تو اس لیے میں ان کو بچوں کو بلانا چاہتی ہوں نا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ اگر آپ ان کو بلاتی ہیں تو چانسز ہیں کہ سو رسپانسبلٹی ایک پرنسپل ہے, اس کی بیسس پہ ہم اس والے اپلیکیشن ریفیوز کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ ان کے جو فادر ہیں بچوں کے وہ پاکستان میں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو جب تک آپ کو اگر کورٹ سے کوئی بچوں کی کسٹڈی کا آرڈر نہیں ملتا, یا پھر جب تک آپ ان سے کوئی باقاعدہ کانٹیکٹ نہیں رکھتی, تب تک ان کو یہاں پہ بلوانا مشکل ہوگا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੈਗਾ اور کتنے بجے آپ ہمیں مل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ پروگرام کے بعد اسی نمبر پہ فون کیجئے گا تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دے دیں گے کہ ہمارے کدھر آفس ہے, آپ کس ٹائم آ کے مل سکتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے FLRO کی اپلیکیشن کی تھی تقریباً 2 سال پہلے, جو کہ ہوم آفس نے ابھی تک ڈیسیژن نہیں کیا تھا. ٹھیک. تو پھر میں نے ہائی کورٹ میں اس کو لے کے گیا تھا, تو وہاں سے کنسرنٹ آرڈر سائن ہوا تھا 6 منتھ کا, وہ کلوز ہوا ہے, ختم ہو گیا. تو پھر ہوم آفس نے نا ابھی مجھے ایک لیٹر ڈالا ہے کہ اپنے پارٹنر, میں نے پارٹنر کی بیس پہ کی تھی اور بچہ بھی میرا برٹش ہے, کہ اس کے ثبوت, ساتھ رہنے کے ثبوت دے رہے ہیں, کونسل کے لیٹر دے رہے ہیں, اور بلز وغیرہ ریزیڈنسی کے ثبوت دے رہے ہیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ ایک اچھا سائن ہے اور مجھے یہ کتنا ٹائم لگائیں گے ڈیسیژن کرنے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کیس ابھی فائنل سٹیجز پہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے پیپر وغیرہ بھی ہوم آفس کو بھجوا دیے ہوں گے. تو ابھی تھوڑے عرصے میں ہوم آفس والے آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیژن کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ کا بچہ برٹش ہے, ساتھ میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو کافی اچھے چانسز ہیں یہاں پہ آپ کو ہیومن رائٹس کے گراؤنڈ پہ ڈسکریشنلی مل جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی, میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے انٹرپرینور ویزے پہ میں اس وقت ہوں, اور میرے جو 10 سال ہیں وہ اکتوبر میں پورے ہو رہے ہیں. میں 28 ڈیز پہلے اپلائی کر رہا ہوں. جب میرے 10 سال پورے ہو جائیں گے, میں کوئی کام بھی کر سکتا ہوں, یا مجھے جو یہ انٹرپرینور ویزا ہے اس کو فالو کرنا پڑنا ہے جب تک میرا جواب نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جو انٹرپرینور ویزا اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتے. تو مجھے یقین ہے کہ ابھی آپ یا تو سیلف امپلائڈ کام کر رہے ہوں گے یا آپ کا اپنا بزنس ہے. تو اگر تو آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی یہی کنڈیشنز لاگو ہوں گی جب تک آپ کو انڈیفینٹ نہیں ملتا. تو جس دن آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا اس دن آپ ایگزمپٹ ہو جائیں گے امیگریشن کنٹرول سے. پھر آپ بیسک بینیفٹس کلیم کریں, یا پھر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کریں, یا پھر اپنا بزنس کریں, یا پھر نہ کچھ کریں, وہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں.
बस हमारा लाइन पर इंतजार करें, हम वहीं से कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम काशिफ है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन ये पूछना है कि नेक्स्ट ईयर मेरा वीजा एक्सपायर होगा स्टूडेंट वीजे पे, तो मुझे तकरीबन कोई 9 इयर्स और 10 मंथ्स और कुछ डेज जो है वो होंगे स्टूडेंट वीजे पे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ILR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे ये बताइएगा। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना चाहिए और कर भी सकते हैं, तो क्योंकि आपकी स्टूडेंट एक्सटेंशन तो मुझे लगता है मुश्किल हो, तो अगर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर होता है अगर एप्लीकेशन आज की डेट में भेजें कोई 3 से 4 माह या 5 माह नॉर्मल एप्लीकेशन पे लग जाते हैं। तो आपके केस पे भी यही होगा कि जिस दिन आप एप्लीकेशन करेंगे उसके कोई 3 से 4 या 5 माह के बाद हम ऑफिस वाले डिसीजन करेंगे, उस टाइम तक आपको यहाँ पे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेहतर है कि जब आपके 10 साल कंप्लीट होने पे आए या फिर जब आपका वीज़ा ख़त्म होने पे आए किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा कर लीजिएगा, वो उस टाइम के कानून के मुताबिक आपको एडवाइस करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे इंडेफिनेट मिले हुए तकरीबन 5 साल हो गए। ठीक। तो मेरा ना असल में मैं वाइफ का रहता हूँ, तो मेरा जून में ना उनसे थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ था, तो मैंने यानी एक तो चांटे मारे थे, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। ठीक। तो पुलिस ने मुझे अरेस्ट तो नहीं किया, बस मुझे लेके गई वहाँ पर, उन्होंने मुझे बस थोड़ा समझा के ना एक सिंपल क्वेश्चन पकड़ा दिए। ठीक। कि क्योंकि मेरा कभी हिस्ट्री में कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है। तो ये है कि अब मैंने नेक्स्ट वीक नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो इसमें मेंशन करना जरूरी होगा? अगर मेंशन करूंगा तो वैसे नेशनलिटी मेरी लग के आ जाएगी कि नहीं होगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल पहली बात है कि मेंशन तो आपको करना ही करना एनी इवेंट, क्योंकि अगर आप उनको डिक्लेयर नहीं करते तो ये एक डिसेप्शन हो जाती है, वो कहते हैं कि आप हम उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि नेशनलिटी के लिए अभी आप अप्लाई नहीं करें, अगर आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर 13 दिसंबर 2012 से कानून चेंज हो गया। अगर तो अभी आपको सिंपल कॉशन मिला है, आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। जिस दिन 3 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ना मार्च में अप्लाई किया था अपना वीजा। मैं पहले ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन मैंने डाली हुई थी और मैंने एक लेस्बियन मूवमेंट से शादी की थी, राइट। और जिसने प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर 2 मंथ के बाद उसको प्रॉब्लम हो गई थी कोई, जिसकी वजह से उसने काम दिया छोड़। जब 2 मंथ हो गए उसने काम छोड़ा, तो होम ऑफिस ने लास्ट मंथ मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया इस बेस पे। उन्होंने उधर कंफर्म किया था कि आपकी वाइफ ने काम छोड़ दिया। इस बेस पे उन्होंने मेरी वाइफ ने अपना ब्लू रेजिडेंट कार्ड भी अप्लाई किया था, वो भी आ गया था, मुझे काम की परमिशन भी मिल गई थी। तो लास्ट ईयर उन्होंने ये इशू लगाया कि हमने इस बेस पे आपका वीजा रिफ्यूज किया है और राइट ऑफ अपील दिया है कि आप उधर काम नहीं कर रही थी, ठीक है। और इसका ब्लू रेजिडेंट कार्ड भी कैंसिल कर दिया उन्होंने। और उसके बाद में क्या हुआ है कि राइट ऑफ अपील दिया, राइट ऑफ अपील किया और मेरी वाइफ जो है ना अभी इसने मैटरनिटी लीव वो अप्लाई किया था और इसको मिल गया, लास्ट वीक से मिलना शुरू हो गया। और मैंने वो लेटर लगा के और जो प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर का लेटर लगा के हमने अपने वकील को दिया, उसने कहा कि हम अप्लाई करते हैं, होपफुली आ जाएगा, नहीं तो फिर हमें वो बाय पर्सन कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या हमें रेफर करते हैं प्लीज? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि आपके भाई यूरोपियन नेशनल है, उनके लिए लाजमी है कि यहाँ पे वो अपनी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रहे। तो आपके केस में भी यही हुआ कि जब हम ऑफिस ने इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि आपकी वाइफ यहाँ पे काम नहीं कर रही, वो अपनी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज नहीं कर रही, इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी। तो फिलहाल आपने अपील कर रखी है, थोड़े अरसे में आपको कोर्ट से हेयरिंग डेट मिलेगी। जब कोर्ट से आप हेयरिंग डेट मिलेगी तब आप कोर्ट में जाए, अपनी वाइफ को भी लेके जाएं, साथ में उनके काम का एविडेंस लेके जाएं कि वो अभी अपने ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है और वो काम कर रही है। तो जब जज सेटिस्फाई होगा वो आपकी अपील अलाउ करेगा और फिर होम ऑफिस वाले आपको 5 साल का रेजिडेंस परमिट इशू कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए।
ملک صاحب میرا یہ پرابلم ہے، میں انکم میں آن ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس اور انکم سپورٹ اور بول رہا اور جی تو ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، I'm divorced، تو میں اپنے ماتا پتا کو انڈیا سے بلا سکتی ہوں؟ میرے فادر کی ایج 73 اور مدر کی 83 ہے، مدر کی 83 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، اگر آپ ان کی اپنی کوئی پینشن آتی ہے، ان کی اپنی کوئی سیونگز وغیرہ ہیں تو اگر وہ اپنے پینشن انڈیا میں آتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر؟ بالکل کر سکتے ہیں، وہ یہاں پہ ایز اے فیملی وزٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ان کو پرماننٹ ویزا کے لیے بلانا ہے مجھے؟ پرماننٹ ویزا کے لیے تو مشکل ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر 9 جولائی سے کافی رولز چینج ہو گئے ہیں۔ تو ابھی ایک تو وہ آپ کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کام نہیں کرتی، آپ کی خود انکم نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان کے لیے لازمی کہ وہ آپ کے اوپر فزیکلی بھی ڈیپینڈنٹ ہوں، ساتھ میں ان کی میڈیکل گراؤنڈس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پرماننٹ کا تو کافی مشکل لگتا ہے، اگر وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کا مجھے پاسبل آپشن نظر آتا ہے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم عرض صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال بھائی، ٹھیک ہو؟ بالکل جی ٹھیک ٹھاک۔ سر میرے 5 سال پورے ہو رہے ہیں اس سال، یورپین نے شادی کی ہے۔ ٹھیک۔ میں نے وہ انگلش کورس سنیا نہیں پاس کرنا اپنے یورپین واسطے ضروری ہے؟ نہیں ٹھیک۔ میں ای میل وہ آن لائن کر سکتا ہوں اتنے؟ ٹھیک۔ ڈائریکٹ جڑا کرنے بھیجنا پہنا ہوتا پاسپورٹ؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کو کوئی انگلش کا ایگزام نہیں دینے کی ضرورت، آپ ایگزام دیں۔ تو جہاں تک 1 ڈے کا تعلق ہے، نہیں جی آپ 1 ڈے اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو اپلیکیشن بھیجنی بھی ہے تو آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ بائی پوسٹ بھیجیں گے، اور مطلب کوئی 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کر دیں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، ذرا سنیے گا دھیان سے کہ میں نے انٹرپرینور اپلائی کیا تھا، اور وہ میرا بھی تقریباً سال کا ویزا باقی تھا، مطلب تو میں نے اسے اسی وقت اپلائی کر دیا تھا، اور میں نے اپنے ساتھ میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچے کا نہیں اپلائی کیا تھا۔ میں نے کہا چلو مطلب ان دنوں میں 4 to 8 ویکس میں لگ کے آ رہے تھے، میں نے کہا ان کا میں بعد میں اپلائی کر دوں گی، تو ان کا میں نے نہیں اپلائی کیا، تو میرا وہ انہوں نے اتنا لمبا کیا کہ وہ تقریباً پورا سال ہی گزر گیا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن پہلے میں نے کہا کہ میں ان کی تو اپلیکیشن کر دوں ساتھ ہی نا، تو پھر میں نے ان کی FLR کی اپلیکیشن کر دی۔ تو FLR کی اپلیکیشن جب کی تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بندے کے پیسے انہوں نے کاٹ لیے، کارڈ ڈیٹیل میں نے ان کو دی ہوم آفس والوں کو، اور انہوں نے ایک بندے کے پیسے کاٹے ہیں اور بچے کے پیسے انہوں نے نہیں کاٹے فیس کے، اور تھوڑے دن کے بعد انہوں نے فیس جو ہے وہ ریٹرن کر دی اور اپلیکیشن بھی واپس بھیج دی، اور انہوں نے کہا جی آپ نے ایک بندے کے پیسے پے کیے ہیں تو لہٰذا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ انویلڈ ہے، تو لہٰذا آپ اپنی اپلیکیشن کو صحیح کر کے بھیجیں۔ تو اب اچھا دوبارہ سے میں نے پھر وہ اپلیکیشن کو بنا کے بھیجی ہے، اور پھر میں نے ویسے ہی مطلب سیم 1011 پہ میں نے کلک کیا ٹوٹل 2 بندوں کی فیس پہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 2 بندوں کی فیس بھی کاٹ لی، ایک تیسری دفعہ پھر ایک اور فیس کاٹ لی، مطلب 3 بندوں کی فیس کاٹ لی دوبارہ سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے امپلائی کو مطلب میرے ہسبینڈ کے امپلائی کو یہ لیٹر بھی ان کا بایو میٹرک بھی آ گیا، لیکن بچے کا بایو میٹرک بھی انہوں نے نہیں بھیجا، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ کے امپلائی کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا کہ بھی انہوں نے اسٹیٹس چیک کیا تو انہوں نے کہا جی اس بندے کی اپلیکیشن آن ٹائم نہیں تھی، تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ اس کو کام کی پرمیشن نہیں ہے۔ اب میں نے 1-2 دفعہ ریمائنڈر بھی بھیجا ہے، نہ تو وہ مجھے کوئی ریمائنڈر کا جواب دے رہے ہیں، نہ ہی وہ اب جاب لیس بھی ہو گئے میرے ہسبینڈ، تو کائنڈلی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹائر 1 انٹرپرینور کس کیٹیگری سے سوئچ کیا تھا؟ میں نے PSW سے انٹرپرینور پہ آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل پہلی بات ہے کہ آپ نے جو ہسبینڈ کی اپلیکیشن کی اور بچے کی FLR اپلیکیشن کی وہ تو آپ کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، تو وہ تو ابھی تھوڑے عرصے میں ریفیوز ہو کے آتی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس خود یہاں پہ پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر ویزا تھا، پوسٹ اسٹڈی ورک تھا، ابھی آپ کو مائٹ بھی انٹرپرینور ملے تو وہ تو PBS ڈیپینڈنٹ کے اوپر آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ تو جہاں تک آپ کے ہسبینڈ کے امیگریشن اسٹیٹس کا تعلق ہے تو بالکل قانونی طور پہ دیکھیں تو جب انہوں نے یہ دوسری اپلیکیشن بھیجی تھی تو اس ٹائم ان کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، تو اس لیے انڈر سیکشن 3C ان کے پاس کام کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو فی الحال ابھی آپ پیشنٹلی ویٹ کریں، اپنے کیس کو پش کریں، دیکھیں آپ کو ویزا ملے، اس کے بعد پھر ہسبینڈ اور بچے کا کچھ آپ کر پائیں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں نے پوچھنا تھا اکتوبر سے جو انگلش لیول جو چینج ہو رہا ہے ٹھیک یہ صرف یو کے میں رہنے والوں کے لیے ہے یا کہ کیونکہ بیسیکلی میں نے اپلائی کرنا ہے اسپاؤس ویزا فرام پاکستان ٹھیک تو آیا کہ وہاں سے بھی یہ لیول جو چینج ہو رہا ہے کہ اسٹل جو یہ لیول A1 ہی چلے گا آگے بھی کیونکہ پاکستان میں ڈفرینٹ کالجز کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ B1 اسٹارٹ ہو رہا ہے کوئی اسٹل A1 پہ ہیں کائنڈلی اس کو بتا سکتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس میری سائڈ سے لگیں گے ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بالکل جو 28 اکتوبر 2013 سے چینجز کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ چینجز ہو رہی ہیں اگر کوئی بندہ انڈیفینٹ کے لیے یا پھر برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے تو نہ ہی آپ نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے نہ ہی آپ نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن بھیجنی ہے اسپاؤس ویزا کے لیے اس میں قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو انگلش کا لیول ہو وہ A1 کے ایکویویلنٹ ہو تو بالکل اگر آپ پاکستان سے بھی اپلائی کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ A1 لیول کا جو بھی انگلش کا ہوگا اس کا سرٹیفکیٹ جمع کرا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی وائف کے انکم کا ایویڈنس جمع کرائیں گے ساتھ میں اگر آپ کی شادی اگر ہوئی ہے یا ہونی ہے اس کا ایویڈنس آپ کو جمع کرانا پڑے گا آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائیے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو یہاں آئے ہوئے 10 ایئرس ہو جاتے ہیں 1 اکتوبر کو ٹھیک تو ان کو ابھی مارچ میں انٹرپرینور ویزا ملا ہے جو کہ 2016 مارچ میں اینڈ ہوگا ٹھیک اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے میرا اور میرے بچے کا بھی اتنے ہی ٹائم پہ وہ ویزا اینڈ ہوگا اب میرے ہسبینڈ نے اپلائی کرنا ہے انڈیفینٹ کے لیے ٹھیک تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ میرے لیے اور میرے بچے کے لیے بھی ایز اے ڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کریں گے جب وہ اپنے لیے اپلائی کریں گے ابھی ٹھیک ہے آپ کی کال چاہیے کہ اگر یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی اپلائی کریں تو کیا اس کے لیے وہ B1 جو ٹیسٹ ہے یا کچھ اس طرح کی ریکوائرمنٹ پلیز آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بالکل آپ کے ہسبینڈ تو 10 سال کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا دیں گے ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا یا آپ کے بچے کی بھی اپلیکیشن جمع کرائیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ پہلے اپنا انڈیفینٹ لے لیں جب ان کو انڈیفینٹ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر پائے گا اور آپ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو جب آپ اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کریں گے پھر آپ کو ایک انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا A1 لیول کا آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائیے ناظرین لگتا ہے یہ کالر ہمارا پروگرام دیکھنے میں مصروف ہے ہم بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے کوشچن کرنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ادھر آئے تھے یو کے میں آن ورک پرمٹ میں ان کی ڈیپینڈنٹ آئی تھی ادھر تو 5 ایئرس کے بعد ہم نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا تو ہم لوگ لائف ان دا UK ٹیسٹ کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے پاسپورٹ گم ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے پاسپورٹ جو ہے نئے بنوائے تھے اس کی پولیس رپورٹ کروا کے پاسپورٹ ہمارے نئے بن گئے تھے اس کے بعد ہم نے ILR کے لیے اپلائی کیا تھا ILR گرانٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اب ہم نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان لوگوں نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا ہے کہ آپ اپنے اوریجنل پاسپورٹ جو ابھی ویلڈ پاسپورٹ ہیں وہ ہمیں بھیجیں تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے وہ پاسپورٹ بھیج دیے ایک تو کوشچن یہ تھا کہ وہ لیٹر انہوں نے جو ہمیں بھیجا ہے ڈیٹڈ وہ ہمیں نیئرلی 1 منتھ کے بعد ملا لائک انہوں نے 12 کو ہمیں بھیجا تھا اور اس کی ڈیڈ لائن تھی 3rd اور ہمیں وہ 1 کو ملا ہے تو ہمارے پاس صرف 1 دن تھا اس کو ریپلائی کرنے کے لیے تو وہ اتنا لیٹ انہوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے اوریجنل پاسپورٹ ہم سے کیوں منگوائے کیونکہ ہم نے NCS کے تھرو اپلائی کیا تھا تو اب پرانے پاسپورٹ لاسٹ ہیں اور ہم نے ان کو پولیس رپورٹ بھی بھیجی ہے اور ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں انہی گراؤنڈز پہ ILR بھی ملی ہے تو اب ہماری اب اور نیئرلی 4.5 months ہو گیا تو اب اس اپلیکیشن کا کیا ہوگا اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا اور انہوں نے اوریجنل پاسپورٹ کیوں منگوائے جو ابھی کرنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پاسپورٹ بھی بھجوا دیے ہوں گے تو فی الحال آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ہوم آفس کو ریمائنڈر لکھیں ہوم آفس والے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کب تک کیس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ریزیڈنسی دیکھنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر پچھلے 5 سال میں آپ دونوں نے یہیں پہ اسٹے کیا ہے یا پھر 450 دن کسی اور کنٹری میں گزار دیے ہیں تو وہ صرف یہ ویریفیکیشن کے لیے بعض اوقات پاسپورٹ منگوا لیتے ہیں تو فی الحال آپ ہوم آفس کو ریمائنڈر لکھ کے چیک کر سکتی ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ادھر ان کو فردر ڈاکومنٹ چاہیے یا وہ کب تک آپ کے اپلیکیشن کے اوپر ڈیسیجن کریں گے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں نے پوچھنا ہے کہ جب میری پاکستان میں شادی ہوئی تھی نا میں نے تب میرے پاس انڈیفینیٹ تھی ٹھیک ہے اب میرے 2 بچے ہیں اب میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو کیا میں اپنے بچوں کا پاکستان برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں پاکستان میں
ان دونوں کی جو برتھ ہوئی ہے وہ آپ کو برٹش پاسپورٹ ملنے سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں؟ پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی, آپ ان کی برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ابھی طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کی مدر کو اسپانسر کریں, اپنی وائف کو اسپانسر کریں, ساتھ میں ان دونوں کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. پھر تینوں کو سیٹلمنٹ ویزا ملے گا, وہ یہاں پہ آ کے رہیں, پھر اس کے بعد وہ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی السلام علیکم بھائی جان. ایکچولی میں علی نوٹنگم سے بات کر رہا ہوں. بھائی میں نے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیا ہوا اور آپ سے بات کر رہا ہوں. جب میں فون رکھوں گا نا پھر آپ نے کچھ سیکنڈ کے بعد مجھے تفصیل سے جواب دینا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اکتوبر میں کچھ لا چینج ہو رہے ہیں, اور یہ صرف انگلش کا ہی لا چینج ہو رہا ہے یا اس میں کچھ اور بھی لا کی چینجز آ رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شادی کی ہے پاکستان میں. ٹھیک. اور میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اور میری 19,000 پاؤنڈ ویجز بھی ہے, اور میری بیوی ابھی پاکستان میں, اور میں مئی میں اس کو کیس جمع کروانا چاہتا ہوں, اور مئی سے پہلے میری بیوی پریگننٹ بھی ہے وہاں پہ, اور میں برٹش بورن ہوں یہاں پہ. تو میں نے کسی سے یہاں پہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بیوی کے لیے 19,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ویجز کو پروف کرنا پڑے گا, لیکن بیٹا جو ہے کیونکہ آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا انکم شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مجھے کسی نے بتایا تھا. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ میں اپنا بیوی کا کیس جمع کرانے سے پہلے اگر میرے گھر کوئی خوشی آتی ہے تو میں اس کا جب پاسپورٹ بنواتا ہوں وہ میرے برٹش پاسپورٹ لیول پہ اس کا پاسپورٹ بن جائے گا, کیا مجھے وہاں پہ بھی انکم وغیرہ شو کرنی پڑے گی یا نہیں؟ اور جو اکتوبر میں لا چینج ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا یہ 18,400 یا 18,600 سے کم بھی کچھ ہوگا یا کہ اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک اکتوبر سے رول چینج کا تعلق ہے تو میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کہ وہ بنیادی رول چینج کریں اگر کوئی بندہ انڈیفینٹ کے لیے یا پھر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو باقی ابھی کوئی اور اسپیسیفک پرپوزل نہیں ہے, قانون آئے دن چینج ہوتا رہتا ہے. اگر تو کوئی اور اپڈیٹ آتی ہے تو میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, میں پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو کیونکہ آپ برٹش بورن ہے تو اگر تو آپ کے بچے کی برتھ پاکستان ہوتی ہے تو وہ برٹش پاسپورٹ کے لیے یا برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی نہیں کر پائے گا, اس کو اپلائی کرنا پڑے گا مدر کے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ. تو اس کے لیے آپ کو انکم زیادہ دکھانی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو انکم تقریباً کوئی 22,400 پاؤنڈ دکھانی پڑے گی. تو یہ بھی ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے نیکسٹ ایئر جب آپ مئی میں اپلائی کریں گے تب رول کیا ہوگا, قانون کیا ہوگا. کیونکہ یہ جو انکم والا رول تھا, تھریش ہولڈ تھا, اس کے اوپر لاسٹ منتھ کوئی 5 جولائی کو ہائی کورٹ سے ججمنٹ آئی تھی. ہائی کورٹ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ 18,600 سے کم ہو کے 13,500 ہونا چاہیے, مگر پھر لیٹر آن 25 جولائی کو موفد نے اس کے خلاف آگے کورٹ آف اپیل میں اپیل کر رکھی ہے. اب تھوڑے عرصے میں کورٹ آف اپیل اس کیس کو سنے گی اور وہ ڈیسیجن کرے گی, اس کے بعد فائنل رول بنے گا, اس کے بعد فائنل قانون بنے گا. تو میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, مئی سے پہلے کافی چینجز ہوں گے, میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وکیل صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا نیفیو 2 سال پہلے اس نے ادھر کورٹ میرج کی تھی, اس کی پرابلم کی وجہ سے وہ پاکستان چلا گیا تھا, اس کا اسٹوڈنٹ ویزا وہاں جا کے ختم ہو گیا, ابھی وہ آنا چاہتا ہے ادھر, تو وہ کیا کرے؟ وہ کیس اپنا جو شادی کا ہے وہ جمع کرائے, تو آپ مجھے اس کے لیے بتائیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ ابھی آپ کے جو نیفیو اس کے پاس کوئی ویزا ویلڈ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کو کسی قسم کی اپلیکیشن دینا پڑے گی. اگر وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ پہ آنا چاہتا ہے, اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو 1-2 آپشن اس کے پاس موجود ہے. دوسری سائڈ پہ اگر اس کی وائف اس کو اسپانسر کرنا چاہتی ہے اور وائف کام کر رہی ہیں تو بالکل وہ اسپاؤس ویزے کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو بالکل وہ اب ان کے سرکمسٹانسز کے اوپر ڈپینڈ کرے گا, مگر اگر ان کی شادی جاری ہے اور وائف کام کر رہی ہے تو سیٹلمنٹ ویزے کے اوپر اسپاؤس ویزے پہ آنا زیادہ بہتر آپشن ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. عادل بھائی ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. عادل بھائی میں 2006 میں آیا ہوا تھا, سالم کا کیس کیا تھا, پھر میں ریفیوز ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے 2010 میں شادی کر لی ادھر, پھر میں 2012 میں مجھے ویزا آ گیا اگست میں,
ठीक। तो 2.5 साल का वीजा मुझे मिल गया था। इसके बाद मैं आगे क्या करूँगा? 2.5 साल का और मिलेगा या इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूँगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी वाइफ भी ब्रिटिश है, साथ में आपका कोई बच्चा भी ब्रिटिश होगा, तो इसलिए होम ऑफिस ने आपको अंडर जो न्यू रूल्स है उनके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन 2.5 ईयर्स की दिया। तो फिलहाल तो आपको एक्सटेंशन करानी पड़ेगी। तो अब डिपेंड करता है 2.5 साल के बाद कानून कितना चेंज होगा, रूल कितने चेंज हो जाएंगे, मगर फिलहाल कानून ये है कि आपको 3 फर्दर एक्सटेंशन लेनी है, जिसका ये मतलब है कि आपको 10 साल लीगल गुजारने हैं, उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये लेनी थी कि मेरी वाइफ पर इंडेफिनिट ड्यू है और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है जी, लेकिन मेरा जो उसके लिए मुझे क्या कुछ होम ऑफिस को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? प्लस ये कि सेल्फ एम्प्लॉयड में मेरा जो ना लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने कराया था कि वर्किंग टैक्स क्रेडिट के लिए, अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। आगे उससे भी मुझे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, कि मुझे उसके यहाँ से वहाँ से मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा? बस यही पता करना था मैंने। ठीक है। दूसरा ये कि मैं हाउसिंग बेनिफिट पे भी हूँ। अच्छा, इसमें कोई प्लीज मुझे बताइएगा जी। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, एक तो अच्छा हुआ कि वर्किंग टैक्स क्रेडिट आपका अप्रूव नहीं हुआ। दूसरा ये जो आप हाउसिंग बेनिफिट भी ले रहे हैं वो कानूनी तौर पे आपको लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 साल या 1.5 साल पहले जब आपकी वाइफ ने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था, आपने अपने सारे पेपर दिए थे, आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई किया था कि आप अपने आप को और वाइफ को यहाँ पे अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे और आप किसी तरह के बेनिफिट्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी उनका इंडेफिनेट करीब आ रहा है, तो अगर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में जरूर मेंशन कीजिएगा कि एक आप हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं, साथ में 2 साल का जितना एविडेंस है कि आप दोनों साथ रह रहे हैं, आपका रिलेशनशिप सबसाइडिंग है, अगर कोई बेबी है या बच्चा है उसका पासपोर्ट या उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा के एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना है कि मैं ब्रिटिश बोर्न हूँ और मैंने ना यूरोप में शादी की है ये उनके तरीके से, ठीक, लेकिन मेरे पति पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके साथ। 8 साल हुए उनको यूरोप में, ठीक, तो मैं उनको कैसे इधर बुला सकती हूँ? क्या सैलरी होनी चाहिए या और कोई तरीका है उनको बुलाने के लिए? तो प्लीज मेरे को बता दो। उनके पास वैसे पॉलिटिकल असाइलम है उधर इटालिया का। उधर अभी उनको पेपर मिल गए हैं या अभी केस चल रहा है? नहीं, उनको पेपर है, पासपोर्ट नहीं है उनके पास, लेकिन वो आगे पीछे हर जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं आ सकते। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपके हस्बैंड का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, तो फिलहाल क्योंकि उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए वो इटली से तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान वापस जाएं और पाकिस्तान से स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करें। जब स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक दो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना है, साथ में आपके थोड़े बहुत वेडिंग के फोटोग्राफ, साथ में आपकी इनकम का एविडेंस कि आप यहाँ पे काम कर रही हैं और आपकी इनकम 18,600 है, साथ में आपकी अकोमोडेशन का एविडेंस कि आपके पास यहाँ पे अकोमोडेशन है जिसमें आप और आपके हस्बैंड साथ रहेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 10 साल की बेस पे अप्लाई करने लगा। मेरे 20 सितंबर को 10 साल पूरे हो जाएंगे लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे ना। ठीक। तो बीच में एक बार मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया था, राइट ऑफ अपील मिला, तो ट्राइब्यूनल में गया और जज ने डिसाइड किया कि होम ऑफिस का डिसीजन गलत था, उसने मुझे वीजा दे दिया। ठीक। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर को 1 साल लग गया, यानी कि बाकी सारी स्टैंप्स तो हैं लेकिन इस 1 साल की नहीं है बीच में। ठीक। तो क्या मैं एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट लिख दूं कि इस तरह हुआ था और इसलिए 1 साल की स्टैंप नहीं है? ठीक। और दूसरा ये कि जो ट्राइब्यूनल जज ने जो डिसीजन मुझे सेंड किया था, ओरिजिनल कॉपी मेरे पास नहीं है, फोटो कॉपी है, तो मैं क्या ट्राइब्यूनल फोन करूं और उनसे कहूं कि मुझे ओरिजिनल कॉपी भेज दें ताकि वो भी साथ लग जाए? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको इतने लंबे चौड़े काम करने की नहीं जरूरत, क्योंकि होम ऑफिस के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आपने जब भी एप्लीकेशन की है, आपको जो भी होम ऑफिस से लेटर मिला उसके ऊपर आपका होम ऑफिस का रेफरेंस नंबर दर्ज होता है। उसमें पता है होम ऑफिस को कि आपकी अपील अलाउ हुई थी, उसके बाद उन्होंने कोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट करके आपको फर्दर वीज़ा दिया था। जिस दिन आपके 10 साल कंप्लीट हो जाए, आप अपने पासपोर्ट के साथ, अपना लाइफ इन यूके टेस्ट के साथ, थोड़े बहुत बैंक स्टेटमेंट 1-2 महीने की लगा के होम ऑफिस को जमा करा दें। अगर होम ऑफिस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले सैटरडे को 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।